بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس وقت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احساس میں مبتلا تھے کہ قافلے کا راستہ روکنا در حقیقت خدا کی راہ میں اسلام کی خدمت کرنا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مکہ کے اشراف نے یہ قافلہ بھی انہی کا تھا، مدینے کو اقتصادی محاصرے میں لے رکھا ہے، اور وہ لوگ مسلمانوں کی بھوک کی شدت سے خوف زدہ اور مرعوب کرنا چاہتے تھے، جبکہ مسلمان اس وقت اس قابل نہیں تھے کہ قریش کے ساتھ اسی طرح کا مقابلہ کر سکیں۔ آخرکار عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ رجب کی حرمت اور خدا کی راہ میں جنگ کرنے کی ضرورت میں سے دوسری راہ کو اپنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ساتھیوں سمیت مکہ کے قافلے پر حملہ بول دیا۔ اس قافلے میں قریش کے 4 افراد شامل تھے، اس میں سے ایک مارا گیا، 2 قیدی ہو گئے اور چوتھا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں نے قافلے کا سارا مال اور مویشی اپنے قبضے میں لے لیے، اور جس مسلمان نے قریش کے مذکورہ فرد کو ہلاک کیا تھا ان کا نام وقید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور وقید وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں پہلی بار کسی کافر کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اسلامی تاریخ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے سب سے پہلے کافر کا نام عمرو بن حضرمی درج کیا گیا ہے۔ یہ شخص مذکورہ قافلے میں شامل تھا۔ بہرحال جو شخص بھاگ نکلا وہ مکہ پہنچا اور قریش کے سرداروں کے سامنے قافلے کے لٹنے کی تفصیل بیان کی۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان تک نہ پہنچ سکے اور مسلمان مال غنیمت کے ساتھ بحفاظت مدینہ پہنچ گئے۔ لیکن اس واقعے پر نہ صرف مکہ میں اعتراض کیا گیا بلکہ مدینہ کے بت پرست اور یہودی بھی احتجاج کرنے میں پیش رہنے لگے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزام تراشی کی مہم شروع کر دی، اور جگہ جگہ یہ چرچا کرنے لگے کہ مسلمان خدا کے طے کیے ہوئے مہینوں کی حرمت لحاظ نہیں کرتے، اور انہوں نے رجب کے مہینے میں جس میں جنگ کرنا منع ہے مکہ کے قافلے پر حملہ کر کے مدینہ کے جو دیرینہ قوانین تھے ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ مکہ اور مدینہ سمیت عرب جزیرے کے مختلف حصوں میں حرمت والے مہینوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ ان مہینوں میں یہاں تک کہ پیشے ور لٹیرے بھی کسی قافلے یا اس کے مسافروں پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ دراصل عرب جزیرے کے قوانین کی چاہے وہ جیسے بھی ہوں بڑی سختی کے ساتھ پابندی کی جاتی تھی اور ان پر پوری طرح عمل بھی ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر بدوی عرب ان قانونوں پر عمل نہ کرتے تو صحرائے عرب میں ان کا جینا دوبھر ہو جاتا۔ صحرائے عرب کے کچھ حصوں میں مٹی کا ایک پیالہ بھی بڑی دولت سمجھا جاتا تھا، اگر وہ چوری ہو جاتا تو اس کا نقصان پورا کرنا ناممکن نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چور کے لیے جو سزا رکھی وہ ہاتھ کا کاٹنا تھا، اور چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی کا بھی مال چوروں اور لٹوروں سے محفوظ نہ رہتا۔